نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله مولانا العظيم. جميع حاضرین مکرم، انتہائی قابل قدر سامعین محترم، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جملہ جمعۃ المبارک کی اس پرنور تقریب میں شرکت کرنے والے برادران اسلام، میں آج کی گفتگو کے آغاز سے پہلے، چونکہ کل عید الفطر کے بعد آج کا یہ ہمارا یہاں شرکت کرنے کے اعتبار سے، پھر آمد کے اعتبار سے پہلا جمعہ ہے، سب سے پہلے میں جمیع برادران اسلام اور بالخصوص یہاں مسجد النور کے شرکت کرنے والے تمام بزرگوں ساتھیوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے جن نورانی کلمات کو ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی، ان کلمات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ میری بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اے پروردگار، تو مجھ کو سچائی کے داخل ہونے، سچائی کے پائے جانے کے مقام میں داخل فرما، اور سچائی کے مقام سے نکال، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایک مددگار غلبے کو عطا فرما۔ چونکہ یہ جو ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک جو ہم سے رخصت ہوا، تو اس دوران جہاں یہ رمضان کا مہمان بن کے آیا تھا، وہیں پر اس مہمان کی ناقدری کرنے والے کچھ بدبختوں نے دنیا کے اندر بہت سارے تہلکے مچائے۔ جیسے کہ ہم آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عراق میں تقریباً 250 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، یہ رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی سرزمین پر بھی دہشت گرد حملے ہوئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ساری امت مسلمہ کو، پھر امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، پھر ان کو ملول کرنے کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عظمت اور اس کی رفعت کو پامال کرنے کے خبیث ارادے کے تحت مسجد نبوی شریف کے قریب مدینہ پاک شہر نبی میں بھی خبیث شیطانوں نے دہشت گردانہ حملہ کیا، جس کی سارے عالم اسلام کی طرف سے پرزور مذمت کی جا رہی ہے۔ پھر مختلف احتجاجی جلسے بھی منعقد ہو رہے ہیں۔ پھر ہر آدمی، ہر مسلمان جہاں عید کی خوشی میں خوش تھا، وہیں پر ہمارے آقا کے حرم پاک پر ناجائز منصوبے کے تحت کیے جانے والے دہشت گردانہ ناپاک حملے سے ملول بھی تھا۔ یہ رمضان کی عید ہمارے لیے دو چیزیں لائی تھی بھئی، ایک تھی عید کی فرحت، پھر دوسری تھی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک
کہ بے ادبی اور بدتمیزی کرنے کے لیے جو لوگ منصوبہ بنائے پھر بے ادبی کا شکار ہوئے، جہنم رسید ہوئے، تو ان کے ان منصوبے کے ناجائز تکمیل پر جو مسلمانوں کو کوفت ہوئی، ملال ہوا، وہ ناقابل بیان ہے۔ تو اس اعتبار سے میں آج کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پیپروں میں اور اخبارات میں اپیلیں بھی پڑھی ہوں گی کہ لوگوں نے اپیل کی کہ شہر نبی مدینہ پاک پر کیے جانے والے ناجائز حملے کے سلسلے میں احتجاجی کچھ تصور ہر مسجد میں پیش کیا جائے، عید کے موقع پر پیش کیا جائے، جمعہ کے موقع پر بھی بھئی یہ جو احتجاجی تصور ہے اس کو نمایاں کیا جائے۔ تو مختلف جلسے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ یقیناً ہم مسلمانوں کا بہت بڑا لازمی ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ہمارے آقا کی بارگاہ میں کیے جانے والی چھوٹی سی بے ادبی پر اپنے دل کو، اپنی فکر کو بہت زیادہ ملول بنائیں۔ تو قرآن مجید کے 15ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں آج صرف حرم مدینہ کی عظمت اور فضیلت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا کے شہر کی عظمت کیا ہے۔ وہاں پر حملہ کرنے کی تو دور کی بات ہے، وہاں اس کے تقدس کے پیش نظر چھوٹی چھوٹی ہلکی کوشش بھی کرنا یہ جہنم کو دعوت دینا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کی عظمت اور فضیلت یہ اتنی زیادہ اونچی ہے کہ جس فضیلت پر عرش بھی رشک کرتا ہے۔ سرکار کے شہر پاک کی فضیلت اور عظمت پر عرش کو بھی ناز ہے۔ یہ جو قرآن کے کلمات اور الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں، پروردگار عالم اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے محبوب یہ بھی دعا فرمائیے میری بارگاہ میں، من جملہ دعاؤں کی یہ بھی دعا کیجئے، یہ کہیے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے سچائی کے داخل ہونے کے مقام میں، ربی ادخلنی مدخل صدق، داخل ہونے کے مقام میں داخل فرما، جو مرکز سچائی ہے اس میں داخل فرما، جو سچائی کا، صداقت کا، اچھائی کا، ایمان کا مرکز ہے وہاں داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، پھر ایک سچائی کے مقام سے مجھے نکال دے۔ تو یہاں مختلف تفسیرات، توجیحات بیان کی گئی، لیکن یاد رکھنے کی توجیہ تفسیر آج کی مناسبت سے یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں سچائی کے مقام سے اے اللہ تو نکال دے، پھر سچائی کے مقام میں داخل فرما۔ تو نکالے جانے والے مقام کو مکہ کہا جاتا ہے۔ سرکار کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ دعا کریں ہجرت سے پہلے کہ اے اللہ تو مجھ کو اس سچائی کے مقام سے نکال، جس مقام سے نکالنے کی دعا کی جا رہی ہے وہ بھی سچائی کا مقام ہے، وہ مکہ ہے، پھر سچائی کے مقام میں داخل فرما، وہ مدینہ ہے۔ یہ دعا کرنے کی تلقین اللہ نے سرکار کو دی، اپنے حبیب کو دی۔ میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مکہ بھی سچائی کا مقام ہے قرآن کی روشنی میں، مکہ بھی مرکز عقیدت ہے، مکہ بھی معظم ہے، مکہ بھی قابل تعظیم ہے، مکہ بھی ایمان کی علامت ہے، مدینہ بھی مرکز ایمان ہے، مدینہ قبہ اسلام ہے، مدینہ بھی خیر و برکت کا منبع اور مرکز ہے۔ لیکن پروردگار عالم دعا نبی کو سکھا رہا ہے، کلمات دعا دے رہا ہے، سرکار اپنی طرف سے بھی دعا نہیں کر رہے۔ پروردگار عالم تلقین کر رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ مکے سے تجھے ہجرت کرنا ہے، مدینہ پاک کو جانا ہے، لیکن دعا اس طرح کرنا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ ربی ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ تو مجھے سچائی کے داخل ہونے کے مقام میں داخل فرما،
پھر بعد میں کہنا ہے وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، سچائی کے مقام سے نکال۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی بھی آدمی کسی بھی مقام کو چھوڑ کر جب دوسرے مقام میں جاتا ہے تو اس مقام سے نکلتا پہلے ہے یا دوسرے مقام میں داخل پہلے ہوتا ہے؟ جب ہم حیدرآباد سے نکلتے ہم کو جانا ہے بمبئی تو ہم حیدرآباد سے پہلے نکلیں گے، بمبئی بعد میں جائیں گے؟ بھئی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پہلے بمبئی پہنچے بعد میں حیدرآباد سے نکلیں۔ نکلنا پہلے ہوتا ہے، داخل ہونا بعد میں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ کسی مقام سے نکلنا پہلے ہوتا ہے، داخل ہونا بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کو دعا کا ڈھنگ سکھا رہا ہے، اے میرے پیارے جب تو یہ دعا کر ہجرت کرنے کے اعتبار سے، مدینہ جانے کے اعتبار سے، تو مکے سے پہلے نکل رہا ہے، مدینے میں بعد میں داخل ہوگا، کئی دن کے بعد داخل ہوگا، لیکن دعا یہ کرنا ہے ربی ادخلنی مدخل صدقین، اے پروردگار تو مدینے میں پہلے داخل فرما، مکے سے بعد میں نکال۔ حالانکہ پہلے مکے سے نکلا جاتا ہے، نکلنے کا مقام پہلے ہے، داخل ہونے کا مقام بعد میں ہے، لیکن دعا میں دعائیہ کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ بتا رہا ہے، داخل ہونے کا جو مقام مدینہ ہے اے مصطفیٰ اس کا ذکر دعا میں پہلے کر، اور نکلنے کا مقام جو مکہ ہے اس کا ذکر بعد میں کر۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ نکلنے کے مقام کا تذکرہ پہلے، داخل ہونے کے مقام کا تذکرہ بعد میں کیا جاتا ہے، یہی طریقہ ہے۔ ہم ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اے دوست میں بمبئی میں داخل ہوا حیدرآباد سے نکلا، نہیں، یہ کہا جاتا ہے کیونکہ نکلنا پہلے ہے، داخل ہونا بعد میں ہے، اس طرح کہا جائے گا حیدرآباد سے نکلا بمبئی میں داخل ہوا۔ تو ایسا تو ہرگز نہیں کہہ سکتے میں بمبئی پہنچا حیدرآباد سے نکلا۔ بھئی حیدرآباد سے پہلے نکلا تو اس کا ذکر پہلے کرو، بعد میں بمبئی میں داخل ہونے کا ذکر کرو۔ لیکن قرآن مجید شاہد ہے، اللہ رب العزت دعا کا طریقہ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے، اے میں اس مصطفیٰ یقیناً تو مکے سے پہلے نکلے گا، لیکن مدینہ پاک جو تیرا محبوب شہر ہے وہ چونکہ مکے سے بڑا عظمت والا ہے، اس لیے مدینہ کا ذکر پہلے کر اور مکے کا ذکر بعد میں کر۔ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، قرآن 15ویں پارے کی اس آیت سے مکے سے زیادہ مدینے کی عظمت، قرآن سے ثابت۔ مکہ بھی عظمت والا ہے، مکہ بھی رحمت والا ہے، مکہ بھی برکت والا ہے، مکہ بھی مغفرت کا مرکز ہے، مکہ بھی خیر و برکت کا منبع ہے، لیکن مدینہ مکے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، مکے سے بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ مدینہ ہے، مدینہ پاک کے تقریباً 100 سے زائد نام ہیں۔ کتنے؟ مدینہ منورہ کے 100 سے زائد نام ہیں۔ ہمارے خدا کے نام 100، مصطفیٰ کے نام 100، مصطفیٰ کے شہر کے نام 100۔ نام کی کثرت، ناموں کا زیادہ ہونا یہ کسی چیز کی عظمت کو بتاتا ہے، اس کی فضیلت کو بتاتا ہے، اس کے بہت زیادہ بہتر ہونے کو بتاتا ہے۔ مدینے کے 100 نام، بے شمار نام ہیں، ایک سے ایک پیارا نام ہے، لیکن سب سے زیادہ پیارا یہ مدینہ نام ہے۔ تو قرآن مجید کے انداز اور اس کی ترتیب سے پتہ چل رہا ہے مکہ بھی عظمت والا ہے، لیکن مکے سے زیادہ عظمت مدینے کی، مدینے کی عظمت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے، سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ حضور کے قلب انور میں مدینے کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آقا دو جہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جتنی برکت تو نے مدینے میں رکھی ہے، مکے میں رکھی ہے، اور جتنی خیر و برکت مکے میں پائی جاتی ہے، اے پروردگار اس سے دگنا برکت مدینے کو عطا فرما، مکے سے زیادہ دگنا برکت مدینے کو عطا فرما۔
کیونکہ مدینہ میرا شہر ہے، پھر میں تیرا محبوب ہوں۔ تو جب اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت، اب نبی کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی، وہ بھی سرکار امام الانبیاء کی دعا، تو اللہ رب العزت نے مکے سے زیادہ، کئی گنا زیادہ مدینے کو عظمت اور فضیلت اور برکت عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی۔ یہ وہ مدینہ ہے جس کے چپے چپے سے ہمارے نبی کو محبت ہے، یہ وہ مدینہ ہے۔ مدینے کی بستی تو الگ ہے، مدینے کی بستی کے قریب ایک پہاڑ ہے، وہ جبل احد ہے، احد پہاڑ، وہ کئی میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ تو وہ جو بڑا طویل پہاڑ ہے، عریض پہاڑ ہے، کیونکہ اس پہاڑ کا تعلق مدینے کی بستی سے ہے، مدینے کے قریب وہ پہاڑ ہے، مدینے کے آنگن میں پہاڑ ہے، مدینے کے صحن میں وہ پہاڑ ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے سے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے، سرکار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ احد پہاڑ آ جاتا ہے، ابھی مدینے کی بستی دور ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ چونکہ احد پہاڑ یہ میرے شہر سے قریب ہے، میرے شہر کے دامن میں ہے، میرے شہر کے صحن میں ہے، میرے شہر کے آنگن میں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو وہ بلندی عطا کی ہے۔ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ مدینے کی بستی سے قریب رہنے والے پہاڑ کو عزت حاصل ہے کہ سرکار کون و مکان جن سے خدا محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ اس احد پہاڑ سے محبت کرتے، کیونکہ مدینے کے آنگن میں ہے، مدینے کے صحن میں پہاڑ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب مدینے کے قریب رہنے والے ایک پہاڑ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے سرکار اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ مدینے سے متعلق ہونے کی وجہ سے پہاڑ کی عظمت دیکھیے، پہاڑ کو بھی یہ شعور ہے، پہاڑ کو بھی یہ شعور مل گیا، یہ احساس مل گیا، پہاڑ بھی سمجھنے لگا، پہاڑ کو ہم سے زیادہ عقل و فراست آ گئی، وہ پہاڑ سرکار سے محبت کرتا ہے۔ پہاڑ کے پتھر اور چٹان یہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ھذا جبل یحبنا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ نبی سے محبت کر رہا ہے، پھر نبی پہاڑ سے محبت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہاڑ کو نسبت حاصل ہے مدینے سے، مدینے کے قریب ہے، مدینے کی قربت ہے، مدینے کی طرف وہ منسوب ہے، اس لیے اس پہاڑ کا اتنا بڑا تقدس ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کی عظمت، وہ جو شہر ہے اس کی ایک روحانی عظمت الگ ہے، وہ روحانی عظمت ہر ایک کو نہیں دکھتی، ایک روحانی کمال ہوتا ہے ہر چیز کا، ایک روحانی، وہ تو اپنی جگہ کیا ہے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، مگر جو مدینہ دکھتا ہے، جو مدینے کی زمین نظر آتی ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا میرے مدینے کی عظمت، پھر میرے مدینے کی رفعت کا یہ کمال ہے کہ غبار المدینہ شفاء من الجذام، یہ جو مدینہ ہے، مدینے کی دھول بھی جذام جیسی بڑی سخت بیماری کی شفا ہے۔ حدیث ہے کہ غبار المدینہ شفاء من الجذام، مدینے کا گرد و غبار، مدینے کی مٹی، یہ جذام جیسی بیماری، برس جیسی بیماری، کوڑ کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو سرکار نے ایک بیماری کا نام لیا کیونکہ بہت بڑی بیماری ہے، اب چھوٹی بیماریوں کا کیا کہنا ہے، وہ تو بالکل ایک چٹکی میں دور ہوں گے۔ تو مدینہ یہ برکتوں کے مقام کا نام ہے، مدینہ ہمارے آقا کی محبتوں کے مقام کا نام ہے، مدینہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کا نام ہے۔ حدیث شریف میں آیا، حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یخبض النبی الا بأحب الامکنۃ الیہ، حدیث میں آتا ہے کوئی بھی نبی ہو، ہر نبی کی وفات، ہر نبی کا وصال، ہر نبی کی تدفین اسی مقام پہ ہوتی ہے، اسی سرزمین پہ ہوتی ہے
جس سرزمین کا خطہ اس نبی کی بارگاہ میں بہت پسند ہوتا ہے. ہر نبی کی تدفین اور انتقال اور وصال اس مقام میں ہوتا ہے. پروردگار عالم اس مقام میں وصال عطا فرماتا ہے جو مقام اس نبی کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. تو ہمارے سرکار کا وصال، سرکار کی ولادت مکے میں ہوئی. سرکار کی ولادت تو مکے میں ہوئی، لیکن ہجرت کے بعد مدینے میں وصال ہوا. وصال کے لیے پروردگار عالم نے مدینے کو مقرر فرمایا. اس لیے مقرر فرمایا کہ ہمارے نبی کے دل میں مکے سے بھی زیادہ مدینے کی محبت تھی. ساری روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ مقام سرکار کی بارگاہ میں مدینے کا وہ خطہ تھا جو آج روضہ انور ہے. بھئی آج جہاں گنبد خضرا ہے، سب سے زیادہ محبوب ترین مقام سرکار کی بارگاہ میں وہی ہے، وہی تھا جو آج روضہ انور جہاں جس زمین پر ہے. تو دوستو آپ اندازہ لگائیں، حدیث شریف کے مطابق بھی سرکار کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کا نام مدینہ ہے. حضور کے سب سے زیادہ پسندیدہ مقام کا نام مدینہ ہے. تو مدینے کو اتنا تقدس حاصل ہے، تو اس تقدس کو پامال کرنے کی ناجائز کوشش کرنا، یہ کتنی زیادہ بے غیرتی اور خباثت کا عالم ہوگا کہ اس حرم نبی کو، پھر اس حرم نبی کی عظمت کو پامال کرنے کی ناجائز کوشش کی گئی. یہ ہر دور میں ہوتا رہا. اس سے پہلے بھی ایسی ناجائز خبیث کوششیں کی جاتی رہیں. مدینے کی عظمت پر ناجائز منصوبے کے تحت حملہ کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں کہ مدینے کی عظمت ختم ہو جائے، شہر نبی کی عظمت کو پامال کیا جائے، حضور کے شہر کی فضیلت سے کھلواڑ کیا جائے. ہر دور میں ہر وقت یہ ہوتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو سب سے زیادہ پسندیدہ مدینہ ہے. تو پروردگار عالم پھر مدینے کی عظمت کو اور زیادہ طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں قائم فرمایا. تو یہ مدینہ، یہ وہ بستی ہے. مدینے کی بستی تو الگ ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ مدینے میں بھی کھجور کے درخت ہیں، مدینے میں کھجور کے درخت ہیں، پھر دیگر علاقوں میں بھی کھجور کے درخت ہیں، لیکن مدینے سے منسوب ایک کھجور ہے، اس کو عجوا کہا جاتا ہے. عجوا سب سے زیادہ پیارا نرالا کھجور وہ عجوا ہے، قیمتی کھجور وہ عجوا ہے. تو عجوا جو کھجور ہے، چونکہ اس کی نسبت مدینے سے ہے، اس کھجور کی نسبت مدینے سے ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا یہ عجوا کھجور بھی ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یہ کھجور ہر بیماری کے لیے شفا ہے. مدینے میں رہنے والی چیزیں تو دور کی بات ہیں، جس چیز کی نسبت مدینے سے قائم ہو جائے اس کی عظمت کا تصور دنیا والے نہیں کر سکتے. وہ مدینہ جس مدینے میں جنت ہے، ریاض الجنہ ہے، جس مدینے میں اصحاب صفا کا وہ چبوترا ہے، جس مدینے میں گنبد خضرا کے اندر آرام کرنے والے دو سرکار کے مصاحبین ہیں، جس مدینے میں جنت البقیع ہے، جس مدینے کے اندر پروردگار عالم نے بہت سارے ستونوں کو مسجد کے ستونوں کا رکھا، ہر ستون اپنے کمال پر دلالت کرتا ہے. وہ مدینہ جہاں پہ ہمارے آقا امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں. تو اس مدینے کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو دکھانا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی مدینے والوں کو ڈراتا ہے، جو آدمی مدینے والوں کو، اہل مدینہ کو ڈراتا ہے، من اخافنی و اہل بلدی، جو آدمی مدینے والوں کو ڈراتا ہے تو وہ میرے دل کو دکھاتا ہے، اس سے میرا دل دکھتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، جب نبی رحمت للعالمین کا دل دکھ جائے اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. پھر ایک دعا میں سرکار دو عالم نے فرمایا، ایک حدیث میں فرماتے ہیں سرکار دو عالم کہ من اراد اہل المدینہ بسوء
اذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء۔ حدیث میں آیا جو آدمی جو بدبخت مدینے والوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، مدینے والوں کے ساتھ ایک غلط تصور سے سلوک کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبخت کو ایسے ہی پگھلاتا ہے جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اس کو ایسے ہی پگھلاتا ہے جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ تو مدینے والوں کے ساتھ عزت کرنے کا بھی حکم ہے، مدینے کی بستی سے محبت کرنے کا حکم ہے، پھر آقائے دو جہاں کی اس نگری سے الفت رکھنے کا حکم ہے، الفت رکھنے کا حکم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ جو میرا مدینہ ہے، یہ حرم مدینہ، یہ المدینۃ خیر من مکہ، یہ مدینہ مکے سے بہتر ہے، مدینہ مکے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ خود مدینے کو سلام کرتا ہے، مدینہ مکے سے بہتر ہے، سرکار کے پسند کا مقام ہے، پھر اللہ کے انوار و برکات کے نزول کا مقام ہے۔ مدینہ ایسی بستی ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ رمضان فی المدینہ، رمضان فی المدینہ، مدینے کے اندر رمضان گزارنا خیر من الف رمضان مما سوا۔ حضور فرماتے ہیں مدینہ پاک میں ایک رمضان گزارنا، یہ دوسرے مقامات میں مکہ بھی آ گیا، بیت المقدس بھی آ گیا، دوسرے مقامات معزز ترین بھی آ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک رمضان گزارنا دوسرے مقامات میں 1000 رمضان گزارنے سے بہتر۔ اگر کوئی شخص مکے میں بھی 1000 رمضان گزارتا ہے، بیت المقدس میں 1000 رمضان گزارتا ہے، اس مقدس مقام میں اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے 1000 درجے ثواب مدینے کے رمضان میں اس کو ملتا ہے۔ یہ مدینے کی شان ہے، یہ مدینے کی عظمت ہے۔ پھر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ہر شہر تلوار سے فتح ہوا، یہ خاص بات ہے، شہر تلوار سے فتح ہوئے، لشکر کشی کرنا پڑا، نافرمان نہیں مانے، شہر تلوار سے فتح ہوئے۔ مدینہ ایک ایسی بستی کا نام ہے جو مدینہ قرآن سے فتح ہو۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں تو وہاں سے مدینے کو ہجرت فرمائے، تو جب ہجرت فرمائے لڑتے ہوئے نہیں گئے، قرآن پڑھتے ہوئے گئے۔ مدینہ ایسی پیاری بستی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اہل مدینہ مسلمان ہو گئے تھے اور سرکار کے ایسے عاشق ہو گئے تھے کہ بچے، عورتیں، بچیاں، بوڑھے حضور کے تشریف لے جانے کے وقت ترانہ پڑھنے لگے، وہی استقبال کرنے والے بنے۔ کب لشکر لے کے گئے تھے سرکار مدینے کو فتح کرنے کے لیے؟ مدینہ تلوار سے نہیں فتح ہوا، یہ سرکار کے کردار سے فتح ہوا، یہ قرآن سے فتح ہوا۔ یہ ایسے امن کی جگہ ہے، یہ ایسے اطمینان کی جگہ ہے، یہ ایسے سکون کی جگہ ہے کہ اہل مدینہ نے حضور کے پہنچنے سے پہلے اپنے آنکھوں کو اور پلکوں کو اور دلوں کو بچھا دیا سرکار کے لیے۔ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی آپ مدینہ پانے کے لیے۔ جیسے ہی سرکار وہاں تشریف لے گئے تو روئے زمین پر سب سے پہلی مملکت اسلامی بنی، وہ مدینہ ہے، بغیر لڑائی، بغیر لشکر کشی۔ یہ مدینے کی عظمت، تو اس کے اوپر حملہ، بھئی اس بارگاہ کے ساتھ کھلواڑ، پھر اس کی عظمت کو نقصان پہنچانے کی ناجائز کوشش، یہ شیطان بھی نہیں کر سکتا، یہ دجال بھی نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب دجال ساری روئے زمین پہ گھومے گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے،
لیکن میرے مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ دجال جیسی طاقت میرے مدینے میں داخل نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں مدینے کی بستی کے اطراف گیٹ ہوں گے اور ہر گیٹ پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا کرے گا۔ یہ مدینے کا تقدس ہے۔ یہ اللہ کو اتنی غیرت مدینے کے ساتھ، کیونکہ یہ میرے محبوب کا شہر ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں پر ایک ایک منٹ اور سیکنڈ میں پروردگار عالم 70 ہزار فرشتوں کی جماعتوں کو اتارتا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو تقدس حاصل کی عطا فرمایا، وہ روئے زمین پر کسی خطے کو نہیں مل سکتا۔ تو اس مدینے کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرنا، یہ ہمارے خدا کو بھی تکلیف دینے کے مترادف ہے اور سرکار دو عالم کے قلب انور کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ذرا سوچیں سرکار کو کتنی محبت تھی مدینے سے۔ جب کسی جنگ میں، غزوے میں یا باہر عمرے کے لیے حضور تشریف لے جاتے، پھر مدینے کو آنا ہوتا، سرکار سواری پہ تشریف فرما ہوتے، صحابہ کا جھرمٹ ہوتا، جب مدینے کے در و دیوار اور گھر دکھائی دیتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم الفت مدینہ میں اپنی سواری کو تیز کرتے کہ میرا شہر مدینہ آ گیا، تیز کر کے مدینے میں داخل ہوتے کہ جلد سے جلد مدینے میں پہنچ جاؤں۔ مدینے کی جب بستی دکھتی، در و دیوار دکھتے، گھر بار دکھتے، حضور سواری کو تیز دوڑاتے کہ میں مدینے کی فضاؤں میں جلدی داخل ہو جاؤں۔ یہ محبت مدینہ کا عالم تھا۔ سرکار کو جو پسند، خدا کو وہی پسند۔ حضور جس سے راضی، خدا بھی اسی سے راضی ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ پسندیدہ شہر کا نام مدینہ ہے۔ تو دوستو، یہ دہشت گردی یہ آج کی وبا نہیں ہے۔ سالوں سال پہلے بھی، سینکڑوں سال سے مدینہ پاک کی عظمت کو پامال کرنے کی ناجائز کوششیں کی جاتی رہیں، مگر چونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ مقام اور مصطفیٰ کا بہت زیادہ پیارا اور محبوب مقام ہے، وہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ مدینے کی کا تقدس کبھی بھی نہ پامال ہوا نہ ہو سکتا ہے صبح قیامت تک۔ یہ مدینہ، اس کو قرآن مجید میں ایمان کہا گیا۔ مدینے کا ایک نام ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب سرکار فرماتے ہیں ساری دنیا کے اندر دجال کے فتنوں سے، دیگر منافقین اور کفار کے فتنوں سے ہر طرف کفر کی بربریت ہوگی، مگر پورا ایمان پوری دنیا سے سمٹ کر مدینے میں جمع ہو جائے۔ جتنے ایمان والے ہوں گے سب مدینے میں جمع ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان مدینے کی طرف قیامت کے قریب ایسے ہی سکڑ کے جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے۔ تو سارے ایمان کے مرکز کا نام مدینہ ہے۔ وہاں پہ ایمان پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، سارا ایمان وہاں جمع ہوگا، سب اہل ایمان مدینے میں جمع ہوں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ سب ایمان والوں کے ایمان وہاں محفوظ ہوتے ہیں، وہاں محفوظ ہوں گے۔ تو وہ ایسا پیارا مقام ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ کسی کا ایمان رہے اور ایمان کا مقام رہے، تو اس کی ناجائز سازش اور کوشش ہے۔ دوستو، ایک تسلسل ہے مدینہ پاک کی عظمت پر ناجائز یہ حملہ کرنے کا۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے جنت البقیع کا حال جو کیا گیا، جنت البقیع آپ جائیں گے، وہاں جو شخصیات ہیں، جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے پیارے مزارات، تمام اہل بیت میں سے اکثر اہل بیت کے مزارات وہاں ہیں۔ جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی کا مزار ہے، جنت البقیع میں سرکار کی چاچیوں کا مقام ہے، جنت البقیع میں حضور کے خالاؤں کے مزارات ہیں، جنت البقیع میں سب سے بڑا مقام سیدہ کائنات سرکار کی لخت جگر محبوب فاطمہ کا مقام ہے۔ لیکن اس مقام کے ساتھ دہشت گردوں نے کیا کیا؟ ہر ایک کے قبے بنے ہوئے تھے، ہر ایک کے اوپر گنبد بنی ہوئی تھی، ہر ایک کی مزارات کا تقدس اور اس کی عظمت بحال تھا، لیکن نشدیوں نے، سعودیوں نے اور اس زمانے کے ناپاک سازشیوں نے، شیطانوں نے مزارات اولیاء، مزارات صحابہ اور اہل بیت کو بلڈوزر چلا کر پامال کیا۔
یہ بہت بڑی دہشت گردی کا آغاز تھا. اسی دہشت گردی کا آغاز کا تسلسل ہے کہ مدینہ پاک مسجد نبوی کے گیٹ پر پرسوں حملہ ہوتا ہے. تو دوستو میں عادی مذمت نہیں کرتا. آپ سنے ہوں گے ہر جگہ ہر مسجد سے مذمت کی جائے. یہ اپیل پیپروں میں آئی, اخبارات میں آئی, اس لیے میں نے یہ عنوان بنایا مدینے کی عظمت پر. میں عادی مذمت نہیں کروں گا, میں مذمت کروں گا جنت البقیع کے قبرستان میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام, اجلہ صحابہ, اہل بیت, سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی مزار پاک کو جنہوں نے نقصان پہنچایا. وہ بھی شیطانی عمل تھا, وہ شیطانی عمل ہے, خبیث عمل ہے. اور پرسوں جو مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے پاس جو ناجائز حملہ کیا گیا, یہ بھی خبیث ترین شیطانی عمل ہے. وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. ہم اس کی بھی بحالی چاہتے ہیں, اس کی بھی بحالی چاہتے ہیں. جنت البقیع میں ہر ایک کے روضے پر اسی طریقے سے عظمت کا نشان لگایا جائے جو آج سے تقریباً 300 سال پہلے تک وہ نشانات موجود تھے. جنت البقیع میں ایسی شخصیات آرام فرما رہے ہیں جن کی ایک ٹھوکر سے ہزاروں غوث پیدا ہو سکتے ہیں, جن کی ایک ٹھوکر سے لاکھوں قطب جنم لے سکتے ہیں, جن کی ایک ٹھوکر اور نگاہ کرم کی عنایت سے کروڑوں اولیاء پیدا ہو سکتے ہیں. ان کی مزارات کا تقدس نہیں رکھا گیا, اس کے تقدس کو بحال کیا جائے. یہ بہت بڑی قابل مذمت چیز ہے. جنت البقیع یہ پیاروں کا قبرستان ہے. جنت البقیع سرکار کے شہیدوں کا قبرستان ہے. جنت البقیع ہمارے ایمان کا قبرستان ہے. ہم میں سے ہر فرد یہی دعا کرتا ہے, اے پروردگار مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں دفن عطا فرما. سرکار دو عالم نے فرمایا من اراد ان یموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع لمن یموت بها. حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے مدینے میں مرنا, جو مدینے میں مرنا چاہتا ہے, کون ہے مسلمان جو نہیں مرنا چاہتا؟ سرکار نے فرمایا جو مدینے میں مرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کوشش کرے مدینے میں مرنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ جو مدینے میں مرتا ہے میں خود اس کی شفاعت کرتا ہوں. پرسنل شفاعت ہوتی ہے, یہ عام نہیں, سب سے ہٹا کے شفاعت ہوتی ہے, سرکار کی نگاہ عنایت ہوتی ہے. تو یہ مدینہ ہے, ہر قدم مدینے کے اندر کمال رکھتا ہے. مدینے کے ہر ذرے ذرے سے ہم کو پیار ہے, مدینے کی خاک سے پیار ہے, مدینے کے ذرات سے پیار ہے. مدینہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے, مدینہ ہمارے عرفان کا کمال ہے, مدینہ ہمارے اسلام کا خبہ ہے, مدینہ سارے اہل ایمان کی محبت کا مرکز. تو لہذا یہ خبیث شیطان جس کا تعلق یزیدی ذریت سے ہے, وہ ایک یزید بھی تھا, مسجد نبوی کی عظمت کو پامال کیا تھا. سرکار امام حسین علیہ السلام نواسے رسول کو شہید کیا, مدینے کی عظمت کو بھی اس نے پامال کیا. یزید مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے, جانوروں کی لیڈ ڈلوائی تھی, وہ اسی یزیدی ذریت کی اولاد ہے جو پرسوں مدینے میں حملہ آور ہوتا ہے. یہ اسی ذریت کی پیداوار ہے. تو دوستو ایسے یزیدی کردار کو سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے. افسوس کی بات ہے اس یزیدی کردار کے حامل ہونے کے باوجود, یزید کے ایسے بدبخت کردار کو تاریخ کا حصہ بنائے جانے کے باوجود کھلے طور پر موجود ہے کہ یزید نے مسجد نبوی کے کردار کو ختم کیا, عظمت کو ختم کیا, گھوڑے باندھے, لیڈ ڈلوائی گئی, وہاں لشکر کشی کیا. ایسا بدبخت پلید یزید, اس سے آج محبت کرتے ہیں, نام توحید کا لیتے, اس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. جس معاشرے میں, جس سماج میں یزید جیسے ظالم پلید کو امیر المومنین کہا جائے, اس سماج کی شیطان سے دوستی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس کو امیر المومنین لکھ رہے لوگ ایسے بدبخت یزید کے لیے. تو لعنت ہے ایسے سماج پر, لعنت ہے ایسے سماج پر جس میں توحید کے نام پر, اچھے نام پر یزید کے کردار کو عام کیا جا رہا ہے. بے ادب, جو بے ادب ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ایسے. بحمدہ تعالی ہم سارے ماشاء اللہ بر صغیر کے پورے لوگ یہ محبت والوں کا بر صغیر ہے. یہ ہمارے دل میں ادب ہے, ہمارے دل میں الفت ہے. جن کے دل میں ادب ہوتا ہے وہی پیار اور محبت کرتے ہیں.
تو ہم انتہائی دل کی گہرائیوں سے سب لوگ یہ ایمان کا حصہ بلکہ ایمان کا کمال عین ایمان سمجھ کر مذمت کرتے ہیں کہ پرسوں جو حملہ مسجد نبوی میں ہوا وہ انتہائی دنیا کی خبیث ترین، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، خبیث ترین مثال ہے۔ ہم ایسے شیطانی کردار کی مذمت کرتے ہیں، پھر اس سے نفرت رکھتے ہیں۔ جو شخص ایسا کیا ہے وہ تو واصل جہنم ہو گیا ہے۔ جن کے دلوں میں ارادوں میں ایسی چیزیں ہیں، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تو شہر مدینہ کی حفاظت فرما، شہر مدینہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، کمال عطا فرما، ہماری ایک ایک رگ و ریشے میں تیرے محبوب نبی